اس مبارک محفل میں مناظر پاکستان مولانا مفتی قریشی دامت برکاتہ عالیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں، ایمان میں، علم میں برکت ہونا آ گیا نا بات ہی ہے تو سا سائز نہ رکھے بڑا چھوٹا چھوٹا بل سارے کو چھوٹا یہ کون قریب کرو کہ وہ اپنے مفصل بیان آپ لوگوں کو سنائیں، اور بعد میں اگر کسی ساتھی کا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو 10 سے 15 منٹ سوال و جواب کے ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی ساتھی بھی کسی طرح کا کوئی سوال بھی ہو لکھ کر وہ پرچی پر لکھ کر دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنہ قلت وما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اذلہ اللہ وہو حبل اللہ المتید وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم هو الذی لا تزیغ به الاہواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم۔ رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 25 دسمبر 2025 بروز جمعرات میں یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں جنوبی استرانہ جامع مسجد حق 4 یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تکمیل قرآن کریم کی مبارک تقریب پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہمارے اسٹیج پر علاقہ بھر کے تمام علماء کرام موجود ہیں، خصوصاً ہمارے حضرت مولانا مفتی نوید صاحب، مولانا برکت اللہ صاحب، مولانا عبد الباسط صاحب، اسی طرح حضرت مولانا ریاض صاحب، باقی جملہ علماء کرام، شاید میں فردن سب سے واقف نہ ہوں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میرے یہاں آنے کا سبب، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے یہاں استاذ قرآن مولانا محمد آصف صاحب کو اور عزیزم حافظ محمد ناصر محسود کو رب کریم ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ آپ کا بھی وقت قیمتی بنے گا، ہمارا بھی وقت قیمتی بنے گا۔
میرے دوستو، قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کے لیے قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، کہ قرآن کریم 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، دوسری چیز صحابہ کرام نے اس کو اوراق کے اندر لکھا، تیسری چیز دور نبوی سے لے کر آج تک تا قیامت یہ بغیر کسی شک و شبے کی پہنچی ہے اور پہنچتی رہے گی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ان کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے۔ تو اس سے 2 باتیں 3 باتیں 4 باتیں جو سمجھ آ رہی ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات المنزل علی الرسول، کہ رسالت مآب پر قرآن اترا ہے۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتانے میں اشارہ یہ ہے کہ یہ قرآن خود نہیں آیا، اس قرآن کو بھیجا گیا ہے، اور قرآن ڈائریکٹ امت کے پاس نہیں آیا، قرآن رسول اللہ کے واسطے سے آیا ہے۔ میرا یہاں ایک سوال عربی زبان میں تھا، صحابہ کرام عربی زبان والے تھے، تو جب عربی زبان والوں کو عربی کی کتاب دیں تو انہیں پڑھنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ وہ اہل لسان ہیں، اہل زبان ہیں، اہل لغت ہیں، وہ اس بات کو جانتے سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ پھر ضرورت کیا تھی کہ کسی پہ اتار کے ان کو استاذ بنایا جائے؟ میرے دوست بات ہوگی، خدا نبی کو بتائے گا، نبی امت کو سمجھائے گا، خدا نبی پر اتارے گا، نبی امت کو بتائے گا۔ اگر نبی کا واسطہ نہیں ہوگا امت نہیں سمجھ پائے گی۔ المنزل علی الرسول، اس کی وجہ سے اللہ نے نبی پر قرآن اتارا۔ ہاں ایسا کئی بار ہوا ہے کہ حضور پاک بھی عربی، صحابہ بھی عربی، غیر لوگ بھی عربی، قرآن بھی عربی، لیکن پھر بھی سوالات آ جاتے تھے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، یہ چیزوں کے سوالات آئے، قیامت کب ہے، حیض و نفاس میں نماز کا حکم کیا ہے، مجھے بتائیں، چاند کے معاملات کیا ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کا معاملہ کیا ہے، یہ سب کچھ پوچھا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی مسئول بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کوئی استاذ بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے انڈرسٹوڈ ہے ایک معلم، ایک مدرس، ایک سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ کی ذات کو اللہ نے واسطہ بنایا، المنزل علی الرسول۔ ہاں یہ ہوا ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم پڑھ کے صحابہ کو سحری اور افطاری کا وقت بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ ہاں لوگو، تم نے جو کھانے پینے کا معاملہ رکھنا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ 2 دھاگے ہیں، ایک دھاگا خیط ابیض جسے سفید دھاگا کہتے ہیں، ایک دھاگا خیط اسود جسے کالا دھاگا کہتے ہیں۔ فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالا دھاگا سفید دھاگے سے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب جدا ہو جائے، پھر سحری کا وقت ختم ہے، پھر روزہ شروع ہے۔ یہ آیت اتری، حضور نے پڑھ کے سنا دی۔ پیغمبر کے صحابی حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام بخاری صحیح بخاری میں لائے ہیں۔ انہوں نے 2 دھاگوں کو لیا، ایک کالا ایک سفید، دونوں کو ملایا، اپنے تکیے کے نیچے رکھا، اور صبح سحری کے وقت اٹھے، بچوں کو کہا سحری شروع رکھو، وہ کھاتے رہے۔ یہ سرانہ اٹھا کے دیکھیں،
काला धागा सफेद धागे से जुदा होगा। सहरी का वक्त खत्म है, बच्चे खा रहे, फैमिली खा रही, खुद भी खा रहे, लेकिन सहरी का वक्त खत्म होने का नाम नहीं लेता। हत्ता कि अजाने बिलाली आई, हजरत बिलाल ने अजान दी, ये खाने से रुक गए, लेकिन सिराना उठा के देखें धागे मिले हुए हैं, धागे अलग नहीं हुए। ये सुबह नमाज में आए, धागे उठा के लाए, सिराने के नीचे रख के आए, सिराना साथ रखा, धागे नीचे रखे, पैगंबर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रात जाते वक्त आपने आयत सुनाई है, वकुलू वशरबू, खाते पीते रहो, हत्ता उस वक्त तक यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद, जब तक काला धागा सफेद धागे से जुदा न हो जाए। मैंने 2 धागे लिए, ये धागे देखे, ये सिराना देखे, मैंने सिराने के नीचे रखे, मैं तो सहरी में देखता रहा, अभी सफेद धागा काले से जुदा होगा, अभी काला धागा सफेद धागे से जुदा होगा, पर ये तो जुदा न हुआ। हत्ता के अजाने बिलाली आई, हमने सहरी मुकम्मल की, आपकी खिदमत में आया, आयत कुरान की है, उतरी आप पे है, हुक्म रब्बानी है, मुझे तशरीह नबवी चाहिए। इसका मतलब क्या है? पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने हजरत अदी के कंधे पे हाथ रखा और बड़े प्यार से फरमाया, या अदी इन्ना विसादतक लअरीफ, ए अदी ये एक तेरा सिराना है और एक मामला है, लेकिन मामले को देखें तो तेरा सिराना तो बहुत बड़ा है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये तो छोटा है, बड़ा तो नहीं है। फरमाया नहीं, लअरीफ ये तो जमीन आसमान से बड़ा है। कहा, या रसूल अल्लाह जमीन आसमान का मेरे सिराने से क्या ताल्लुक? फरमाया, इन्नमा हुआ बियाजुल लैली व सवादिन नहार, ये मामला यूं नहीं है जो तुम समझे हो, ये मामला तो यूं है। रब ने बतौरे मुहावरा फरमाया, काला धागा रात की तारीकी, सफेद धागा दिन की रोशनी। ये धागे मुराद नहीं है, तशरीह ये है। मैंने कहा नबी ना हो, आयत कुरानी समझ नहीं आती, तशरीह पैगंबर ना हो, कुरान पाक की तफसीर समझ नहीं आती, इसीलिए जरूरी था ये भी अरबी, कुरान भी अरबी, अल्लाह ने इनकी जबान भी अरबी रखी। लेकिन किताबुल्लाह के लिए रसूलुल्लाह चाहिए, किताबुल्लाह के लिए नबीउल्लाह चाहिए, किताबुल्लाह के लिए रिजालुल्लाह चाहिए, किताबुल्लाह के लिए फर्दुल्लाह चाहिए। जो नबी होगा वो मुबय्यन कुरान होगा, वो मुफस्सिर कुरान होगा, वो शारह कुरान होगा, वो वाज़े और मूज़ह कुरान होगा, वो कुरान समझाएगा। तो हुजूर पाक ने बताया, काले धागे से मुराद दिन की रोशनी नहीं, रात की तारीकी, सफेद धागे से मुराद दिन की रोशनी है। मुराद ये है दिन अलग होगा, रात अलग होगी, तो सहरी छोड़ दे, ये पता चला। इसीलिए कुरान के साथ नबीउल्लाह लाज़िम है, तभी तो अल्लाह का कुरान कहता है, ए पाक पैगंबर आपकी ड्यूटी क्या है? सूरत अनआम में रब ने फरमाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूबा कुरान आप पे उतरा है, तशरीह भी आपने करनी है, कुरान आप पे आया है, वजाहत भी आपने करनी है, कुरान आप पे आया है, तफसीर भी आपने देनी है। डीए खान के गैरतमंदो, जामे मस्जिद हक 4 यार के गयूरो, अगर अल्लाह के रसूल की तशरीह ना हो कुरान समझ नहीं आएगा, अल्लाह के रसूल की वजाहत न हो कुरान समझ नहीं आएगा। आप कहेंगे कैसे? मैं एक मिसाल और लाता हूँ। कुरान करीम में रब करीम ने रसूल करीम पे ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए नबी जब आपने मारा, आपने नहीं मारा, अल्लाह ने मारा। अगर तशरीह नबुव्वत ना हो ये कैसे पता चलेगा? थप्पड़ मारा था, डंडा मारा था, सोटी मारी थी, तलवार मारी थी, तीर मारा था, तो चलाई थी, तूफान की बात थी, ठुड्डा मारा था, नहीं पता चलेगा ये मारना क्या है, क्योंकि अल्लाह ने तो मारना फरमाया। जब तक अल्लाह की बात
زبان رسول اللہ سے اللہ کا معاملہ محمد الرسول اللہ سے سمجھ نہیں آئے گا، مطلب پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی جب آپ نے مارا آپ نے نہیں مارا، وہ مار اللہ کی تھی۔ حضور پاک کی تشریح آئے گی، صحابہ کی وضاحت آئے گی، وہ بتائیں گے تو مطلب سمجھ آئے گا۔ ہاں پاک پیغمبر کے صحابہ نے بتایا یہ مٹھی بالکل مٹی کی تھی، جب مٹی پاک پیغمبر نے اٹھا کے ماری تھی جو ان کی طرف پھینکی تھی، یہ جو الرمی فی الکفہ کا معاملہ تھا، یہ پاک پیغمبر نے مٹی اٹھائی تھی، اٹھانا حضور کا کام تھا، کافر کی آنکھوں میں پہنچانا میرے اللہ کا کام۔ یہ جب تک تشریح نہیں ہوگی تب تک وضاحت سمجھ نہیں آئے گی، جب تک پیغمبر کی وضاحت نہیں ہوگی تب تک قرآن سمجھ نہیں آئے گا، جب تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے اس وقت تک سمجھا نہیں جائے گا۔ تبھی میں نے کہا قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی کا پہلا جملہ القرآن والمنزل علی الرسول، کہ قرآن اکیلا نہیں آیا، حضور پہ آیا ہے تاکہ بات اللہ کی ہوگی، وضاحت رسول اللہ کی۔ میرے دوستو، تفسیر قرآن، تعریف قرآن کا دوسرا جملہ والمنقول فی المصاحف، صحابہ کرام نے حضور پاک کے قرآن کو جمع کیا۔ مصاحف یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر اور واحد بنتا ہے مصحف۔ مصحف کہتے ہیں کتاب کو، مصحف کہتے ہیں دو گدوں کے درمیان لکھی ہوئی چیز کو۔ والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اس کو مصاحف میں لکھا ہے، صحابہ کرام نے اس کو کتابی شکل بنایا ہے، صحابہ کرام نے اس کو کتاب کی شکل میں لکھ کے امت کو دیا ہے۔ میرا سوال ہے لکھے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ یہ تو قرآن کلام ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ قرآن کتاب کیسے بنا؟ ہاں مجھے قرآن پاک میں 3 آیات نظر آتی ہیں۔ ایک آیت میں رب فرماتے ہیں یسمعون کلام اللہ، یہ قرآن اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی بات سنتے ہیں۔ پتہ چلا قرآن کو کلام اللہ کہا ہے، کلام کہتے ہیں اسپیکنگ، بولنے کو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن یہاں مقروء کے معنی میں ہے، یہ آبجیکٹ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھی ہوئی چیز۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اس کا معنی اللہ کی بات ہے۔ قرآن پاک قرآن ہے، اس کا معنی یہ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے۔ پڑھنے کو عربی میں ریڈنگ کہتے ہیں۔ ایک ہے اسپیکنگ جسے بولنا کہتے ہیں، ایک ہے ریڈنگ جسے پڑھنا کہتے ہیں، اور قرآن میں تیسرا نام ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ کتاب کہتے ہیں لکھنے کو جسے رائٹنگ کہتے ہیں، تو رائٹنگ کہتے ہیں لکھنے کو۔ یہ اللہ نے فرمایا لکھنے میں شک نہیں ہے۔ توجہ رکھنا میرے دوستوں، میں ایک علمی پھول آپ کی جھولی میں رکھنے لگا ہوں۔ اللہ نے اسے کلام فرمایا، کلام بولنے کو کہتے ہیں۔ قرآن فرمایا، قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اسے کتاب فرمایا، کتاب لکھنے کو کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں لفظ یہ نہیں ہے ذالک الکلام لا ریب فیہ، اللہ کے بولنے میں شک نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو لفظ یوں نہیں ہے ذالک القرآن لا ریب فیہ، حضور کے پڑھنے میں شک نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں تو لفظ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لکھنے میں شک نہیں ہے۔ اور پڑھا تو اللہ نے تھا، بولا تو اللہ نے تھا، پڑھا تو رسول اللہ نے تھا۔ اور لکھنے والے کون تھے؟ جن کے ہاتھ چلے تھے، جن کی قلمیں چلی تھی، جن کی خوشخطی چلی تھی، جن کی رائٹنگ چلی تھی، جنہوں نے لکھا تھا، وہ کون ہے؟ سورت نمبر 80 سورت عبس میں 30ویں پارے میں رب کریم نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ رب فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، فرمایا پیغمبر کی جماعت ہے جسے کاتبین وحی کہتے ہیں، پیغمبر کے پروردگان ہیں جنہیں قرآن لکھنے والے کہتے ہیں، پیغمبر کے شاگردان ہیں جسے قرآن کے رائٹر کہتے ہیں۔ فرمایا لکھا تھا تو کیا ہوا؟ فرمایا فی صحف مکرمہ، انہوں نے بالکل عزت والے صفوں کے اندر اس کو لکھا تھا، مرفوعہ، ان کا رتبہ بلند
بلند ہے مطہرہ، وہ ہر قسم کے کفر و شرک سے پاک ہے، بِأَيْدِي سَفَرَا، ان ہاتھوں نے لکھا ہے، کرام بررہ، جو فرشتہ صفت لوگ ہیں۔ پتہ چلا حضور پاک کے اوپر اللہ کا قرآن اترا تو کلام اللہ تھا، حضور نے پڑھا تو یہ قرآن بنا، جب پاک پیغمبر کے صحابہ نے لکھا تو یہ کتاب اللہ بنا۔ اس سے پتہ چلا رب کے بولنے پہ یہ کلام ہے، حضور کے پڑھنے پہ قرآن ہے، پیغمبر کی جماعت کے لکھنے پہ یہ کتاب ہے۔ لیکن عرب نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اللہ کے بولنے میں شک نہیں ہے، یوں نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ، حضور کے پڑھنے میں شک نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پیغمبر کے صحابہ کے لکھنے میں شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رب کریم عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کا علم اتم ہے، اللہ کا علم کامل ہے، رب کی معلومات مکمل ہے۔ اللہ کو پتا تھا شاید کوئی طبقہ یہ کہہ دے اللہ سے تو غلطی نہیں ہوتی، وہ غلطی سے پاک ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، رب سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اچھا نبی پڑھے گا تو کوئی طبقہ کہہ دے گا کہ نبی سے بھی تو غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ نبوت کی ذات وہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جس کی اگلی پچھلی اللہ نے گناہ معاف کر دیے، ہے نہیں جسے سمجھو وہ بھی معاف کر دیے، اس سے تو غلطی نہیں ہو سکتی۔ لیکن کہہ سکتے ہیں پیغمبر کی جماعت یہ خدا نہیں ہے، پیغمبر کی جماعت یہ مصطفیٰ نہیں ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، مسٹیک ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، غلط لکھ سکتے ہیں۔ فرمایا جی ہاں ٹھیک ہے، یہ غلط تو لکھ سکتے ہیں، طاقت انسان میں ہے کہ غلطی کر سکتا ہے، نبی نہیں ہے جو غلطی نہ کرے، فرشتے نہیں ہے جو غلطی نہ کرے، خدا نہیں ہے جو غلطی نہ کرے۔ لیکن میں ان کے لکھائی پہ پہرہ ربانی بٹھا دیتا ہوں، ان کی کتابت پہ پہرہ خدا بندی بٹھا دیتا ہوں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے رب کے بولنے میں شک نہیں تھا، حضور کے پڑھنے میں شک نہیں تھا، ایسے پیغمبر کی جماعت کے لکھنے میں بھی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان کے لکھنے میں شک نہیں ہے۔ میں نے کہا قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی کا دوسرا جملہ والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اس کو مصاحف کے اندر لعنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک پہنچا ہے۔ کہتے ہیں یہ بغیر شک و شبہ کے مطلب کیا ہے؟ عام اس کی وضاحت مصنف عبد الرزاق کتاب القضایا کی شکل میں آپ کی خدمت میں حدیث نبویہ کی روشنی میں پیش کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جنگ یمامہ ہوتی ہے، مسلمان کذاب کو انی کے نیزے کی انی پہ رکھا جاتا ہے، تہتے ہو جاتا ہے، وہاں پر پیغمبر کے 1200 صحابہ ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جن میں 700 قرآن کے قاری ہوتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے قراء، حفاظ، مجودین، محافظ قرآن، یہ دنیا اگلی کیسے ان کو جمع کیا جائے؟ پھر ابو بکر صدیق پیغمبر کی جماعت نے، پیغمبر کے شاگردوں نے قرآن جمع کی ترتیب بنائی۔ قرآن پتھروں پہ لکھا تھا، پتھر جمع کیے، پتھروں پہ لکھا تھا، پتے جمع کیے۔ قرآن چمڑوں پہ لکھا تھا، چمڑے جمع کیے۔ قرآن حافظوں نے حضور سے حفظ کیا تھا، انہیں جمع کیا۔ جس نے سینے میں رکھا تھا بلا لیا گیا، جس نے ذہن میں رکھا تھا بلا لیا گیا۔ مجمع پورا بیٹھا، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پارلیمنٹ اور کابینہ ہے۔ اس نے 2 شرطیں لگائیں کہ اب قرآن جمع ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے ہر وہ آیت قرآنی آیت کہلائے گی جو عرض اخیرہ میں حضور پاک نے پڑھی تھی۔ عرض اخیرہ کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک کی عادت تھی جتنا قرآن اترتا رمضان میں حضور پاک جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، لیکن جب آخری رمضان آیا، اس آخری رمضان کے دور کو عرض اخیرہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور پاک نے عرض اخیرہ میں جس آیت کو پڑھا ہوگا وہ آیت ہم لکھیں گے، اگر یوں نہ ہو پھر دوسری شرط ہے ہر اس آیت کو لکھیں گے جب وہ نازل ہوئی اس پر شاہدین موجود ہونے چاہیے، 2 گواہ موجود ہونے چاہیے، پھر ہم اس کو آیت سمجھ کے لکھیں گے۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کی 114 سورتیں،
86 مکی 28 مدنی 6500 سے زائد آیات 540 رکوع 120 پاؤں 30 پارے یوں اکٹھے ہوتے چلے گئے. لیکن 2 آیات ایسی تھی جس پر یہ شرط ٹوٹتی تھی. ایک آیت ہے سورۃ توبہ کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ. ایک آیت ہے سورۃ احزاب میں 21ویں پارے کے آخری صفحے کی آیت مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. یہ 2 آیتیں تھیں جس پر عرض اخیرہ کی شرط تو پوری تھی پر 2 گواہوں کی شرط پوری نہیں تھی. صدیقی دربار میں بندہ اس آیت کو لے کر آیا, سب نے ویریفائیڈ کیا آیت قرآن کی ہے, حفاظ نے تصدیق کی, عرض اخیرہ میں حضور سے پڑھا ہے. جب سب کچھ ہوا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جامع قرآن کی کمیٹی کے سربراہ تھے, قلم اٹھایا, آیت ابھی لکھنے لگے تھے. دوسری شرط کا سوال ہوا یا خزیمہ بن ثابت الانصاری تو آیت تو لے کر آیا ہے, بتا تو بھی تھا, دوسرا گواہ کون تھا جب یہ آیت اتری. خزیمہ کہنے لگے اللہ کی قسم جب دربار نبوی میں میں تھا پھر دوسرا بندہ نہیں تھا, میں اکیلا ہی تھا. حضور کے دربار میں جب آیت اتری زید نے قلم رکھ دیا کہ میری مجال نہیں ہے میں دوسری شرط کو توڑوں. صحابہ کا مجمع بلائیں, ایک دفعہ پارلیمنٹ صحابہ کا اجلاس بلائیں, پھر فیصلہ ہوگا. پھر آسمان کی آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ مسجد نبوی کا صحن, صحابہ کرام, حضور کا گھرانہ, حضور کا یارانہ یہ ایک جگہ جمع ہو کے اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ ساری شرطیں پوری, ہر آیت اکٹھی. اب ایک آیت ہے, 2 آیتیں ہیں, ایک شرط تو پوری ہے, ایک شرط ادھوری ہے. کیا کیا جائے؟ جب بوڑھے صحابہ کرام کو پتا چلا, ابو بکر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین جب یہ آئے, انہوں نے کہا بندہ کون ہے جو یہ ایک آیت لایا ہے؟ تو انہوں نے کہا بندہ خزیمہ ثابت الانصاری کا بیٹا رضی اللہ عنہ ہے. یہ ایک آیت لے کر یہ 2 آیتیں لے کر آیا, گواہ ایک ہے. سب نے کہا اللہ کے بندو تمہیں نہیں پتا حضور نے اس کا ایک لقب رکھا تھا. امام عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ نے کتاب المصنف کے اندر, کتاب القضایا کے اندر لکھا ہے, فرمایا اس کا لقب تھا یا خزیمہ انت ذو شہادتین. خزیمہ آج تو نے محمد کا دل خوش کیا, اللہ نے تجھے لقب دیا ہے, تو ذو شہادتین ہے. جب ایک گواہی دے گا 2 کے برابر سمجھی جائے گی. اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں وہ قربانی سنا دوں کہ کیوں 2 گواہ ملے تھے. مجھے جواب عوام کا چاہیے, سنا دوں. توجہ, امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعانی رحمہ اللہ مصنف عبد الرزاق کتاب القضایا میں لکھتے ہیں ان الیہودیہ اتقاضا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور پاک کا دربار لگا تھا. دربار پیغمبر میں ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور پاک کے پاس ایک یہودی دوبارہ آیا. دوبارہ آیا کا مطلب پہلے آیا تھا, اپنا قرضہ وصول کر گیا تھا, لیکن حضور کے پاس گواہ کوئی نہیں تھے. وہ دوبارہ آیا کہ قرضہ مانگوں گا. حضور کہیں گے تو پہلے لے گیا تھا, میں کہوں گا گواہ, تو پیغمبر نے تو جھوٹی گواہی نہیں دینی, لہذا ڈبل قرضہ مل جائے گا. وہ یہودی آیا, آ کر قرضہ مانگنے لگا. حضور پاک نے فرمایا انی قد قضیتک, میں تو تیرا قرضہ دے چکا. اس نے کہا البینہ والشہود, آپ دلیل لائیے, پروف کیجئے, ایویڈنس لائیے, ثبوت لائیے. پاک پیغمبر نے دائیں اور بائیں دیکھا تو اس وقت تو گواہ نہیں تھے جب حضور نے قرضہ دیا تھا, لیکن خزیمہ بیٹھے تھے. دوڑتے ہوئے آئے اور یہودی کو کہنے لگے انی اشہد ان محمد قد قضاک, میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا قرضہ لوٹا دیا ہے, تجھے شرم اور حیا کرنی چاہیے, تو دوسری مرتبہ قرضہ لینے آیا. یہ کسی شریف آدمی کے بیٹے کا کام نہیں ہوتا. یوں چل کے بات کی, یہودی دوڑ گیا, لیکن حضور پاک نے ان سے پوچھا خزیمہ تو نے گواہی کیسے دی؟ تو اس وقت موجود تھا. کہنے لگے میں موجود نہیں تھا. کہا دیکھا تھا, کہا دیکھا بھی نہیں تھا. کہا تجھے پتا چلا تھا؟ کہا پتا بھی نہیں چلا تھا. تو کہا پھر قرضہ کے اوپر گواہی کیوں دی؟ یہ گواہی آپ کی سرائی بنتی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ بنتی ہے. حضور نے پوچھا کیسے؟ حضرت خزیمہ نے دامن مصطفیٰ کو تھاما, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ گواہی یوں بنتی ہے, میری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن آپ کی زبان سے میرے کانوں نے سنا ہے, تو میری گواہی سچی ہے, کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں
دیکھا, آپ سے ہمارے کانوں نے سنا, ہم کہہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہم نے تو رب کو نہیں دیکھا, آپ کی بات کان تک پہنچی, گواہی دے دی. ہم نے آپ کو نبوت ملتے نہیں دیکھی, آپ نے فرمایا میں نبی ہوں, ہم نے آپ کی بات کان تک پہنچائی, گواہی دے دی. اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اب بھی تو آپ فرما رہے میں قرضہ دے چکا, تو پھر آپ کے کہنے پہ بن دے کے گواہی بھی سچی گواہی ہے. حضور نے فرمایا خزیمہ تو نے جو بات کی ہے اپنے نبی کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے. رب کریم کی رحمت کو جوش آیا, فرمایا خزیمہ کو کہہ دے آج کے بعد یہ اکیلا گواہ دوہرا گواہ سمجھا جائے. تو اس وقت جب یہ بات پیش ہوئی مجمع صحابہ میں, تو اس وجہ سے قرآن کی یہ دو آیات من المؤمنین رجال صدقوا اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, یہ دو آیات آج بھی قرآن کا حصہ ہے. میں کہتا ہوں اس وقت اکیلے خزیمہ نہیں آئے تھے, انہیں بھیجا گیا تھا. تو جا اکیلا ہی جا تاکہ یہ مسئلہ کھلے اور تیری فضیلت امت کے سامنے آ. میرے دوستو, میں نے کہا امام بیضاوی کا تیسرا جملہ والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ, حضور پاک کے دور سے لے کر آج ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے قرآن پہنچا ہے. تو اس میں ان لوگوں کا کردار ہے, ان لوگوں کی تگدو ہے, ان لوگوں کی صلاحیت ہے, ان کی جوانی, ان کی ہمت, طاقت, قوت, سکت درمیان میں عمل میں آئی ہے. آج ان خوش قسمت بچوں نے قرآن پڑھا, انہیں اساتذہ نے قرآن پڑھایا, اور سلام کے مستحق ہیں ان کے والدین جنہوں نے اس دور میں بھی قرآن کریم پڑھنے کے لیے اپنی اولاد کو بھیجا. سنیں, میں پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کر کے اختتام کی طرف چلنے لگا ہوں. یہ جملہ کہتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والوں تم مبارکباد کے مستحق ہو. اس کی وجہ میرے پاک نبی نے جبرائیل کے پڑھے ہوئے پورے ہوئے بغیر قرآن دہرایا تھا, تو رب نے تسلی دے کے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. محبوب ہم یہ جلدی مت فرمائیے کیونکہ فکر چھوڑیے, ان علینا جمعہ و قرآن, آپ کو فکر ہے قرآن کیسے جمع ہوگا, یہ آپ کے رب کی ذمہ داری. قرآن جمع بھی ہوگا, قرآن پڑھوایا بھی جائے گا. یہ اللہ نے حضور کو تسلی دی, حضور سے پرومس, عہد, پیمان, میثاق, وعدہ فرمایا کہ آپ بے فکر رہیں. ان علینا جمعہ و قرآن, یہ قرآن جمع بھی ہوگا, اگلی نسلوں تک بھی پہنچے گا. اور ثم ان علینا بیانا, پھر اس کا بیان کروانا بھی آپ ہم پہ رکھ دیں. پھر رب نے طے کرنا ہے وہ کون سی خوش قسمت زمین کی جگہ ہوگی جہاں قرآن پڑھا جائے گا, وہ کون سی زبانیں ہوں گی جو قرآن پڑھانے والی ہوں گی, وہ کون سے افراد ہوں گے جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے, وہ کون سا طبقہ ہوگا جن کی اموال لگیں گے, اولاد لگے گی, اوقات لگے گی, اور اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا. یہ طے ہو چکا ہے. یہ آئے نہیں ہیں, یہ لائے گئے ہیں, یہ پہنچے نہیں ہیں, یہ بھیجے گئے ہیں. انہیں اللہ نے یہاں بھجوایا کیونکہ ان کے ماں باپ سے یہ طے ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد قرآن کی محافظین میں اپنا نام لکھوائے گی. میں نہیں منع کرتا اسکول, کالجز, یونیورسٹی سے پڑھنے میں, ہم نہیں منع کرتے. علماء پڑھے, آگے چلتے ہیں, ہم پڑھتے, ہم نے بھی پڑھا ہے, ٹاپ کر کے پڑھا, ایک دن اسٹیک نہیں ہوا الحمدللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف کالج یونیورسٹی کو پڑھ کے قرآن کو بھول جائیں. جی نہیں, ہم دنیا اسی لیے پڑھے ہیں تاکہ اس حساب سے دین کو اگلی نسلوں تک منتقل کریں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, سنیں. اسکول کالج کی تعلیم ضروری ہے, وہ نہیں ہوگی نا, میں مثال دے رہا ہوں, ڈاکٹرز معاشرے کی ضرورت ہے. اسکول کالج نہیں ہوگا, یونیورسٹی نہیں ہوگی, تو ڈاکٹر کہاں سے بنیں گے, علاج کون کرے گا, وہ کلام معاشرے کی ضرورت ہے. اسکول کالجز نہیں ہوں گے تو وکیل, ایڈوکیٹ کہاں سے بنیں گے, لوگوں کے کیس کیسے سالو کیے جائیں گے, یہاں سے ججز بنتے ہیں,
जजेस नहीं होंगे तो चैम्बर में डिसीजन कौन देगा? यहां से ब्यूरोक्रेट बनते हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे तो निजाम मुमलिकत कौन संभालेगा? यहां से जनरल बनते हैं, जनरल्स नहीं होंगे तो मुल्क की सिक्योरिटी कौन देखेगा? मेरे दोस्तों, यहां से पढ़ने वाला इंजीनियर बनता है, इंजीनियर नहीं होगा तो ऑटोकैड का निजाम कौन देखेगा? लेकिन ये तमाम जरूरतें हैं, पर उस वक्त तक जब तक नब्ज चल रही, जब तक दिल धड़क रहा, जब तक आंख फड़क रही, जब तक सांसें जारी है, इस तालीम का फायदा तब तक है। लेकिन जब आंख बंद हो गई फिर अल्लाह का कुरान बख्शवाएगा, नबी का फरमान बख्शवाएगा। मैं मना नहीं करता स्कूल कॉलेज से पढ़ाए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह ने इन्हीं पढ़ने वालों को कहा था, यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, पर ये तो बताओ कहीं मुसलमान भी हो। मुराद ये था, स्कूल कॉलेजेस वालों, तुम्हें अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान भी पढ़ना होगा। मैं मना नहीं करता, पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए, लेकिन मुसलमान भी बनाइए, कुरान वाला भी बनाइए, दीन वाला भी बनाइए। एक मिसाल लीजिए, मसलन मौलवी मोहम्मद आसिफ यहां बच्चों को पढ़ा रहा है, कारी साहब पढ़ा रहे हैं, क्लास पढ़ रही है। यहां मोहल्ले में अल्लाह न करे किसी का वालिद फौत हो गया, वालदा फौत हो गई, और वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने मसलन फिजी आयरलैंड में बैठा है, उसकी कॉल यहां किसी प्रिंसिपल को नहीं आएगी। यहां बिल्कुल साथ कॉलेज मौजूद है, वेंसम, किसी वेंसमर को नहीं आएगी, किसी वहां के डीन को कॉल नहीं आएगी। अजी बच्चों को कहो डबल मैथ स्टेट पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान के फार्मूलाज पढ़े, फादर ऑफ मेडिकल बुअली सीना के फार्मूलाज पढ़े। जी नहीं, उनकी फोन आएगी कारी मोहम्मद आसिफ, बच्चों को कहो मेरी अम्मा के लिए सूरत यासीन पढ़े। क्यों? मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा, स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल क्यों नहीं किया आपने? कॉलेज के प्रिंसिपल को, यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर को कॉल क्यों नहीं की? भेजे ना। नहीं, वो समझते हैं वो दुनिया की जरूरत है, कुरान दुनिया की भी जरूरत है, आखिरत की भी जरूरत है। जब आप ये बात मानते जानते हैं कि कुरान ही दुनिया को चीर के कब्र तक जाएगा, फिर अपनी औलाद को कुरान क्यों नहीं पढ़ाते? फिर अपनी औलाद को कुरान के लिए क्यों नहीं भेजते? जब उलमा ये बात करें, दीनदार ये बात करें कि अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, तो फिर लोग तरह तरह की बातें उलमा पे करें। मैं दुनिया घूमता हूं, 3 बर्रे आजम के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सफर है, मैं एक एक जगह जाके घाट घाट का पानी पिए हुए हो। आज लोग अजीब अजीब एतराज करें, अजीब बच्चा मौलवी बन जाएगा तो कोई कहता है मुआशरे की अछूत मखलूक होगा, मुआशरे पे बोझ होगा, इसलिए मौलवी बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा क्यों मुआशरे पे बोझ होगा? इसका क्या मतलब? क्या मुआशरे पे बोझ होगा? क्या मतलब? कहते हैं 100 बंदे, 50 बंदे मोहल्ले से इकट्ठा करके इस बंदे की तनख्वाह, इस बंदे की जरूरियात पूरी करेंगे तो ये मुआशरे पे बोझ है। मैंने कहा अगर उसूल ये है कि उसकी तनख्वाह की बहुत से बंदों की जेब से निकल के आए, ये मुआशरे पे बोझ है, तो फिर एक सीपर, एक क्लास 4 से लेकर सदर मुमलिकत तक ये सारे मुआशरे की बोझ है, क्योंकि इनकी तनख्वाह भी कौम के टैक्स से निकलती है। मैंने तो नहीं देखा किसी सरकारी नौकरी वाले को आपको तू साहब जड़ा है ना मुआशरे से बोझ है, नहीं, उसको तो नहीं कहेंगे। ये दाढ़ी टोपी मिली है, ये पगड़ी वालों पे एतराज मिला है, ये उलमा पे मामला आया, कोई मुआशरे के बोझ की बात नहीं है। सुने मैं एक जुमला मजीद कहने लगा हूं समझाने के लिए। मुझे एक ने कहा मौलवी बन गया तो खाएगा कहां से? मैंने कहा अगर मैं ये बात मान लूं तो यहां से बाहर निकलते हैं, गली में जाके पूछते हैं सबसे ज्यादा कौन खाता है, क्या जवाब आएगा? अब मैंने आपको कहा है कि तो साहब को मौलवी, मैंने कहा है, आपने कह दिया मौलवी। तो जब मौलवी ज्यादा खाता है तो फिर बच्चे को क्या बनाना चाहिए? मौलवी। तो फिर तो खाने का मसला नहीं होगा, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गया। ये 2 बातें आज तक मुझे समझ नहीं आई। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लें, अरबी में कहते हैं मानियतुल जमा, इकट्ठी नहीं हो सकती। इधर कहते हो मौलवी बनेगा तो खाएगा कहां से, उधर कहते हैं मौलवी खाता ज्यादा है। ये 2 बातें मुझे नहीं समझ आती। ये तो ऐसे कोई कहे आपने उस काले बंदे को देखा है जो सफेद है, तो काला सफेद कैसे होगा?
کوئی کہے وہ اندھے کو دیکھا ہے بہترین ڈرائیونگ کرتا ہے, اندھا ڈرائیونگ کرے گا, اور لنگڑے کو دیکھا ہے دوڑتا بڑا تیز ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ امپاسبل ہے. تو یہ بھی تو امپاسبل ہے کہ مولوی بنے گا, کھائے گا کہاں سے؟ پھر کہتے ہیں کھاتا زیادہ ہے. یہ دو باتیں مجھے نہیں سمجھ آتی. سنیں, علماء پہ الزام ڈالتے ہیں لوگ, اعتراضات کرتے ہیں, اجی مولوی بن گیا دہشت گرد بن جائے گا. ایک عجیب دنیا میں روش چلی ہے. پاکستان میں جتنے دھماکے ہوئے ہیں, پاکستان میں جتنی ٹیررزم ہے, جتنی دہشت گردی ہے, ذرا اٹھا کے دیکھ لیں اس ریشو کو کہ اس میں مدرسے والے ہیں یا ہمارے کالج کے بھائی ہیں. آپ ریشو اٹھا لیں, گوگل کر لیں, چیٹ جی ٹی پی کے پاس جو آپ کے پاس سورس ہے اسی کے پاس چلے جائیے. مولوی نکالتے نہیں مننی انا دی منو چاہ, اس میں ہمارے داڑھی ٹوپی پگڑی اور علماء تو نظر نہیں آئیں گے. مولوی کینچی کا کام نہیں کرتا کہ وہ کاٹے, وہ سوئی کا کام کرتا ہے, وہ کٹے ہوئے کو جوڑ کے رکھ دیتا ہے. ہاں میں نے علماء کو دیکھا ہے, ایک عالم دین آ کے بیٹھ جائے تو اس عالم دین کی وجہ سے لوگ اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے ان میں محبت, مودت, تعلق, عقیدت, یگانگت, پیار, الفت موجود ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کم تنخواہوں پہ معاشرے کو وہ ڈیلیور کر رہے ہیں جو بڑی بڑی تنخواہوں والے بھی نہیں کر سکتے. میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں, اس وقت دنیا میں, پوری دنیا میں پاکستان جس صف میں صف اول ہے, آپ ذرا مجھے بتا دیں وہ کون سی صفوف ہے جس میں پاکستان صف اول میں ہے؟ دکھا دیں. یونیورسٹی لیول پہ, بیوروکریسی کے لیول پہ, تعلیمی یونیورسٹیوں کے حساب کے لیول پہ, ڈاکٹری اور میڈیکل حساب کے لیول پہ, یا مدرسے, تبلیغ, تعلیم اور دین کے لیول پہ. پاکستان میں صحابہ کی اولادیں تبلیغ میں وقت لگانے کے لیے آتی ہیں. ہم نے اپنی ڈی اے خان سے لے کر رائمنڈ تک ایک ایک جگہ دیکھا ہے کہ صحابہ کی اولاد میں ہے, فلاں صحابی کی, فلاں صحابی کی, وہ یہاں آئے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تبلیغ بھی یہاں ہے. اور پاکستان سے باہر عرب ممالک کے لوگ پاکستان میں دین پڑھنے آتے ہیں, پتہ چلا دین کو معاملے بھی پاکستان نمبر 1 ہے. تو پھر جن کو تم کہتے ہو معاشرے پہ بوجھ ہیں, وہ لوگ تو آج نمبر 1 پوزیشن پہ ٹھہرے ہیں. اور جن کو آپ کہتے ہو سرکاری نوکری والے, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, وہ دنیا کے 25ویں نمبر پہ بھی پیچھے آئے ہوئے ہیں. بھائیو, اس کا معنی ڈیلیور اس عالم نے کیا, ڈیلیور کرنے والا یہ ہے. اور سنو, میں ایک جملہ کہتا ہوں, اللہ کی قسم دل ٹھر جاتا ہے. دل آدھے بندہ الحمدللہ تسبیح پڑھے. عرب زبان میں قرآن اترا ہے. آج عرب ممالک, خلیج کو دیکھ لیں, چلو جو سب سے بڑے عربی کہلاتے ہیں, خلیج میں پورے سال کے اندر نہیں, پورے 5 سالوں میں بھی اتنے حافظ پورے ملک میں ملا کے نہیں بنتے جو پاکستان میں صرف وفاق المدارس 1 سال میں دے رہا ہے. 1 سال. میں اس دن حضرت قاری محمد حنیف جلندری صاحب کے پاس تھا تو ان کے پاس کاغذات تھے, مجھے کاغذ دکھا لیں. ہم اسے دیکھیے حضرت, اس سال کے حفاظ, اس سال 1,24,000 سم تھنگ حفاظ ہیں جو حافظ اور حافظہ کی شکل میں صرف وفاق المدارس سے امتحان دیا. حضرت 1,00,000 تو ود بندہ. آپ مجھے بتائیں, یہ ریشو سعودی عرب کی بھی نہیں ہے. آپ جائیے وہاں سے جا کے دیکھ لیجیے. میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے ساتھ تھا مدینہ طیبہ کے سفر پہ. وہاں وزیر ملنے آئے سعودیہ کے, ان سے اس حوالے سے حضرت قائد محترم کی گفتگو ہوئی. اور جب وہاں یہ یوں اعداد و شمار کی بات آئی تو پاکستان بہت بڑی چوٹی پہ ٹھہرا تھا. اس نمبر پہ ہم ہائی لیول پہ تھے. یہ صرف وفاق المدارس العربیہ ہے, دیوبندیوں کا صرف ایک بورڈ, باقی تمام مکاتب فکر کے بورڈ اور بھی اپنے پاس پوری تعداد رکھتے ہیں, باقی مکاتب فکر بھی. تو آپ مجھے بتائے, یہاں پھر بھی کہتے ہیں مولوی معاشرے پہ بوجھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے تو اس طرح آ کر ڈیلیور کیا ہے جیسے سگا باپ بھی نہیں کرے گا. میرے دوستو, یہ قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں. اور ایک بات اور بھی کہتا ہوں, کوئی یہ بھی کہتا ہے اجی مولوی بن گیا, چلو دہشت گرد نہیں تو فسادی بنے گا, اس کی وجہ سے ملک میں فساد ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, سنیں مجھے ایک بات, سوال کا جواب. آپ مسجد میں بیٹھے, اللہ کے گھر میں بیٹھے, نیک محفل میں بیٹھے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھے اور میرے سوال کا جواب دیں. علماء کرام کے یہاں اجتماعات بھی ہوتے ہیں, دنیا داروں کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں. مجھے بتائیں, رائمنڈ کا جو اجتماع ہے جس میں دینداری سب سے ٹاپ لیول پہ ہے,
اس اجتماع میں کتنی کرپشن ہوتی ہے, کتنی بندوں کی جیب کٹتی ہے, کتنے بندے لوٹے جاتے ہیں, ملتا ہے آپ کو. حتیٰ کہ وہاں لکتا کا پوری جگہ موجود ہے, کسی گر جائے تو وہاں جمع کراتے ہیں, لے لے بھائی اپنی. وہاں تو 100% مال بھی ٹھیک ہے. اچھا چلو آپ کہیں گے یہ تو ایک میدان میں بیٹھے ہیں, روڈ پہ نہیں آئے, اور میں روڈ پہ آنے والے مولویوں کو پرامن دکھا رہا ہوں. 1947 میں پاکستان بنے, 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان سن 1368 ہجری ہمارا ملک مہاراج وجود میں ہے. 1368 ہجری, آج 1447 ہجری ہے. ان 75 سالوں کے اندر علماء کا سب سے بڑا روڈ پر جو اجتماع ہوا ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آزادی مارچ کا ہوا ہے, جو کراچی کے ساحل سے لے کر اسلام آباد کی شاہراہ کشمیر تک لاکھوں بندے بائی روڈ سفر کر رہے ہیں, اور اسلام آباد میں آ کے بیٹھے ہیں. نہ کسی دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے, نہ کسی روڈ کا گملہ ٹوٹا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرے انصار الاسلام کے جوان اس دھرنے کے بعد جھاڑو بھی لگا کے گئے ہیں کہ جو ملک کی سڑکیں خراب نہ ہو ہم ان کی صفائی کر لیں. حضرت مولانا میری انہی آنکھوں نے دیکھا لاہور میں موٹر وے بھی چل رہی ہے, دھرنا بھی چل رہا ہے, ایمبولینسز بھی چل رہی ہے, دھرنا بھی چل رہا ہے. مین اسٹریم میڈیا کے صحافی یوں میٹرو کو دکھا کے کہتے تھے کہ یہ اتنے لاکھوں بندے بھی بیٹھے, میٹرو بھی چل رہی ہے, ایمبولینس بھی مریض کی چل رہی ہے. آج تک ہم نے کوئی پروٹیسٹ ایسا نہیں دیکھا. مولوی مسجد میں بیٹھے تب بھی پرامن, اجتماع میں جائے تب بھی پرامن, روڈ پہ آئے تب بھی پرامن. آپ کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کرپشن والا ہوگا, دہشت گردی والا ہوگا, 2 نمبری ہوگا. بھائی ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو کسی نے غلط راستے کی ترغیب دی ہے. عالم دین یوں نہیں ہے. آپ کے سامنے مولوی محمد آصف نے یہ اتنے بچے جن کے سر پہ دستار فضیلت سجی ہے, یہ آپ کو قرآن پڑھا کر دیے اور ہر سال دے رہے ہیں. اس کے پتا چلا کہ ہمیں چاہیے ہم اس طرح کے پراپیگنڈے سے منہ پھیر کے خالصتاً للہ فی اللہ ان علماء کا تعاون کرنے والے بنے. ان کو اپنی اولاد دیں, یہ آپ کی اولاد کو عالم اور حافظ بنا کے دیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہوں. میری والدہ مکرمہ رات کو سوتے وقت روزانہ ہمیں واقعات سناتی تھی انبیاء کرام کے, اولیاء کرام کے, اصحاب اہل بیت کے. آج بھی وہ باتیں کان میں ہمیں زندہ و تابندہ ہیں. آپ اپنی بچی کو قرآن پڑھاؤ, دین پڑھاؤ, علم پڑھاؤ, خدا کی قسم تمہاری آئندہ نسلیں سدھر جائیں گی. پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہوتی ہے, پہلی تعلیم کی جگہ یہی ہوتی ہے. تم اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ. کہتے ہیں ایک مرد پڑھ گیا تو ایک فرد پڑھ گیا, لیکن ایک عورت پڑھ گئی تو ایک معاشرہ پڑھ گیا. آج ظہر کے بعد میں نے دستار بندی کی وہاں عیدگاہ کلا میں. بچیاں بھی تھیں, بچے بھی تھے, ان کی دوپٹہ پہنا ہے بچیوں کو جو حافظہ بنی ہے. ان میں ایک بچہ ایسا بھی ہے, مجھے پگڑی پہناتے وقت آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت مولانا آپ حیران ہوں گے, اس بچے کی امی چند دن پہلے فوت ہوئی. اس کا والد بیچارہ ذہنی طور پر معذور ہو گیا. اس کا ماموں اس کی دستار بندی میں آیا ہوا تھا, معصوم اور نابالغ بچہ. لیکن میں تسلی میں تھا. میں نے اس کو کہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ تیری ماں کی قبر ٹھنڈی ہو رہی, یہ وہاں آخرت میں بدلے مل رہے ہوں. یہ یوں نہیں ہے کہ ہم اسے یوں رائے گاہ کی بات کرتے ہیں. قرآن اپنے اندر اثر رکھتا ہے اور بخشش یقینی ہے. میں نے کہا تیری امی میرے جمعے کے مقتدی تھے بھائی سہیل, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, فوت ہو گئے. 3 بیٹوں کو اسکول کالج بھی پڑھایا اور حافظ قرآن بھی بنایا. جب وہ فوت ہوئے نا تو ان کے بیٹے نے مجھے کہا ابو کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا, آپ حافظ ہیں, آپ نے پڑھانا ہے, میں پیچھے ٹھہروں گا. استاد جی میں نے پیچھو خاندان نہ پڑھ سی. میں نے کہا میں ٹھہروں گا, میں بات کروں گا. میں نے بات کی, اس کے بیٹے نے جنازہ پڑھایا. اور جب قبر پہ قرآن پڑھنے کی باری آئی, لوگوں کو حافظ نہیں مل رہا ہوتا, وہاں قرآن پڑھنے والا لوگوں کو نہیں مل رہا ہوتا. یہاں اس کے بیٹے ٹھہرے تھے جو سر کی طرف سے پڑھ رہے تھے, پاؤں کی طرف سے پڑھ رہے تھے. جو تیسرا تھا وہ کھڑے ہو کے سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا. میں نے کہا سہیل تو دنیا سے چلا گیا, لیکن تو اپنی قبر کو ٹھنڈا کر. بھائیو یہ چیز ہوتی ہے, یہ ہے قرآن کا فائدہ. دنیا کو چیر کے قبر تک جائے گا. کیا ہم دنیا کی تعلیموں پر اپنے پیسوں کو ضائع کر کے بیٹھے ہیں, دنیا کے معاملات پر لگا کے بیٹھے ہیں,
कितनी बड़ी बड़ी फीसेस यूनिवर्सिटीज तक हम पे करते हैं। भाइयों, करते हो करो, मुआशरे की जरूरत है, लेकिन इन चीजों को भी मद्देनजर रखो। मैं एक जुमला कहता हूं, सुनो। जिनकी औलाद यहां कुरान पढ़ने आई है, या जिन्होंने कुरान पढ़ाया है इन असातिज़ा ने, या जिनका पैसा लगा है इनके पढ़वाने पे, मसलन वुजू करने के लिए पानी तो चाहिए, सर्दी में हीटर और गर्मी में ठंडक का पंखा और एसी तो चाहिए, तो जिसके पैसे लगे, या जिसकी औलाद लगी, या जिसकी जवानी लगी, या जिसकी सलाहियत लगी, आज ये कुरान पढ़ गए हैं, मुझे बताएं उनको कोई नेकी का सवाब नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। इन्नल्लाह ला यदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह तो यह अजर जाया करने वाले नहीं है। रब्बे करीम क्या एक एक चीज लिखी हुई है, एक एक चीज का बदला है। मेरे दोस्तों, ये फायदामंद चीज होती है जिसके लिए आखिरत में अजर ही अजर है। ये फायदामंद चीज होती है जिसके लिए कब्र भी बेहतर है, आखिरत भी बेहतर। तो मुबारक हो इनके वालिदैन को, इनके असातिज़ा को, अल्लाह मुबारक फरमाए। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम हमें शरीयत की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गुलशन को यूं शाद और आबाद रखे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात अता फरमाए। भाइयों, ये आपके सवाल हैं, नरम सवाल नरम जवाब, गरम सवाल गरम जवाब। जैसे आपकी पर्ची वैसे आपका जवाब। मुफ्ती साहब, सवाल यह है कि गवाही उस चीज़ की होती है जिसमें हम कलमा शरीफ के अंदर इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के रसूल हैं। ज़ाहिरी तौर पर दोनों, जिसको हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, अल्लाह एक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हमने नहीं देखा, तो इसके बारे में गवाही कैसे? आपने गवाही आदि बताई है। हिदाया के अंदर जो हमारी कानून फ़िक़्ह की किताब है, उसमें शहादत अलल अशहाद का एक बाब कायम है। उसका क्या मतलब? इन्नमा यजूज़ु लिशाहिद अन यशहद बिल इज्तिहाद व ज़ालिका अन यसिक बिही। बाकायदा इमाम मुग़िलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को मेंशन किया है कि गवाही की एक सिफत यह भी है कि सच्ची बात पर सुने हुए गवाही दे दो, सच्चे शाहिदीन की बुनियाद पर गवाही दे दें, आगे पहुंचा दें, तो यह भी गवाही शुमार होती है। ये शहादत अलल शहाद कहते हैं। इसी बुनियाद पर तो आज शरीयत हम तक पहुंची है कि जिन लोगों ने सुना हुजूर को वो सच्चे थे, उन्होंने सच्ची गवाही हम तक भिजवाई, सच्ची सनद के साथ तक तुम पहुंची। तो आज हमारा मुअज्जिन अल्लाह को नहीं देख रहा, फिर भी अशहदु अल्ला इला इल्लल्लाह कह के गवाही देता है। हुजूर को नहीं देखा इसने, लेकिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के ये गवाही देता है। क्यों? क्योंकि इस सच्ची गवाही पर गवाही देना भी गवाही कहलाती है। मुफ्ती साहब, तबलीग में वक्त लगाना कैसा है? कुछ लोग कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम तबलीग क्यों करें? भाइयों, आप खाना पीना करते हैं, रोटी खाते हैं, सालन खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जब आप बीमार होते हैं क्या जरूरत है? इलाज तो जड़ी बूटियों का है, लिहाजा जड़ी बूटियां खुद काटें और खा जाए। आप कहेंगे नहीं, डॉक्टर माहिर है, वो मेरी बीमारी का इलाज जानता है। इसी तरह जो खानकाही सिलसिला है, जहां हमारे बुजुर्ग बैठ के अल्लाह अल्लाह करके जरबे लगवा के दिल साफ करते हैं, या दावत और तबलीग का सिलसिला है, जहां पर जाकर बंदा अल्लाह के रास्ते पे जाके नमाज पढ़ना और है, दूसरे भाई को दीन के ऊपर तैयार करना ये फरीजा है, जिस फरीजे को हस्ब तौफीक अदा करना चाहिए। मुफ्ती साहब, रजब का महीना है, कुंडों के बारे में बता दें। अहल सुन्नत वल जमात के अंदर किसी जगह कुरान और सुन्नत सहाबा अहले बैत की निकाह हो सकता है? भाई, पहले तो इद्दत गुजरेगी और फिर उसके बाद निकाह इसका इस शौहर से नहीं हो सकता। कुरान करीम खुद कहता है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू, जब तीसरी तलाक हो जाए तो इसके लिए हलाल नहीं है। खत्म हो गई बात, अब दोबारा इससे निकाह आप कैसे कराएंगे? मुफ्ती साहब, रफ़ुल यदैन के बारे में बता दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रफ़ुल यदैन किया भी है, हुज़ूर पाक ने रफ़ुल यदैन छोड़ा भी है। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तहकीक ये है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का आखिरी अमल ये जो रफ़ुल यदैन छोड़ना है, इसलिए हम इसके ऊपर कायल हैं। मुफ्ती साहब, क्या जुराबों के ऊपर मसा करने से वुज़ू हो जाता है? जुराब वो हुजूर के दौर वाली हो तो मसा हो जाता है, वो हो जिसके साथ चमड़ा लगा होता है, उस जुराब के साथ आपका मसा हो जाएगा। अगर वो जुराब नहीं है, एक कपड़े वाली ऐसा है जरा ना थिगड़े वाली जुराब पाती बैठे हैं, तो इसके ऊपर आपका मसा नहीं होता। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं, फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ? देखें, नमाज फर्ज के बाद दुआ है,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مانگی ہے, صحابہ کرام نے اس پر آمین کہی ہے. اگر آپ کو اس پر دلائل چاہیے, محدث حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی شرح معارف السنن لکھی ہے, جلد اول میں انہوں نے 7 دلائل تحریر کی ہے. مرفوع روایت بھی ہے, موقوف بھی ہے, استدلالات بھی ہیں. اس میں انہوں نے باقاعدہ مدلل مبرہن کر کے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اور صحابہ کرام نے آمین کہی, لہذا جائز ہے, آپ مانگ سکتے ہیں. مفتی صاحب قرآن مجید کا ترجمہ خود پڑھیں, یہ کیسا ہے؟ دیکھیں, آپ ترجمہ بھی کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھیں, عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں, ورنہ عام بندہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ گیا تو پریشان ہو جائے گا. قرآن کریم میں موجود ہے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی. اس آیت کا معنی ہے, اے مریم اللہ سے تقوی اختیار کر اور سجدہ کر اور رکوع کر. یہاں سجدے کا ذکر پہلے ہے, رکوع کا ذکر بعد میں ہے. اگر عام بندہ بغیر کسی عالم کی رہنمائی کے ترجمہ پڑھے گا تو وہ کہے گا مولوی تے رکوع پہلے کرویں تے سجدہ بعد تے این آیت تے سجدہ پہلے تے رکوع بعد. جب تک کوئی ماہر استاذ معلم ٹیوٹر مدرس ساتھ نہیں بیٹھے گا وہ بیچارہ نہیں سمجھ پائے گا. اسی طرح اگر خود ترجمہ پڑھے گا تو وہاں آیت آئے گی جس میں لکھا ہوا ہوگا, قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے وجلت قلوبہم, دل ڈر جاتے ہیں. اور پھر آیت آئے گی جب قرآن پڑھا جاتا ہے زیادہ تم ایمان بڑھ جاتا ہے, تو وہ کہے گا یہ کیا ہو گیا, اس کا مطلب کیا ہے. ماہر ہوگا تو تشریح کرے گا. اگر اکیلا بندہ خود پڑھے گا بغیر کسی عالم کے, قرآن پاک میں آیت آئے گی بخمسۃ آلاف, 5000 فرشتے بدر میں آئے, بثلاثۃ آلاف 3000 آئے, بألف من الملائکہ 1000 آئے, وہ پریشان ہو جائے گا. بدر میں 1000 فرشتہ آیا, 3000 آیا, 5000 آیا, پریشان ہو جائے گا. جب وہ عالم دین ساتھ بیٹھے گا وہ اس پوری ترتیب کا حل بتائے گا. اس لیے آپ بغیر کسی عالم کے رہنمائی کے خود پڑھیں گے تو پھر عالم کی رہنمائی رکھنا ضروری ہوگی. مفتی صاحب 3 طلاقیں دینے کے بعد 3 طلاقیں ہوں گی یا 1 ہوگی؟ میں 3 تھپڑ ماروں پھر آپ کیا کہیں گے, 1 مارا ہے یا 3 مارے ہیں؟ آپ کی دکان پہ 3 سموسے کھا لوں, آپ کیا کہیں گے, 1 سموسہ کھایا ہے یا 3 کھائے ہیں؟ سموسے تو آپ کو 3 سمجھ آدن, چاٹا تے 3 سمجھ آدن, طلاقیں لے تو آپ کو گنتی بھی بھول ویندی ہے, گنتی بھی بھول جاتی ہے. ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی 2 بندوں کی, ایک شخص کہہ رہے تھے کہ 3 طلاق دو گے تو 3 ہوگی, دوسرا آدمی کہہ رہا تھا 3 طلاق دو گے تو 1 ہوگی. جب اس نے دیکھا نا آپ مجھ سے دلیل تو نہیں ہے, تو پولیس والوں کو بلا لیا. پولیس والے آئے, تھانے دار نے کہا بند کرو یہ گفتگو ورنہ میں تمہیں جوتیاں ماروں گا. تو جو کہتا تھا نا 3 ہوتی ہیں, اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے آپ جوتیاں ماریں, ہمیں ماریں گے تو 3 ماریں گے تو 3 کو 3 گنیں گے, اسے 3 ماریں گے تو 1 گننا. وہاں کہ اے ڈاڈی گال ہے, وہاں کیسے یہ ہوتا رول ہے, یہی تو مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں 3 ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں 3 1 ہوتی ہے. یہ تو سمجھاونا ہے, اور تو کو کھلیا تو سمجھ آ گئی, کو طلاق تو سمجھ نہیں آ گئی. تو بھائیو اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اس جیسی فضول چیز سے بچائے. اللہ ہمارے گھروں کو شادی خانہ آبادی بنائے, خانہ بربادی سے محفوظ رکھے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں ایک بات سن لیں, وہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا موبائل موجود ہے.